DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ سیاسی اور عسکری قیادت دہشت گردی کے خلاف ایک پیج پر ہے اور یہ پوری ریاست کا متفقہ بیانیہ ہے کہ اس جنگ کو ہر صورت بظور طاقت جیتا جائے گا۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ 2025 میں دہشت گردی کے خلاف تاریخی اور غیر معمولی اقدامات کیے گئے، جن کے تحت ملک بھر میں 75,000 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے اور 2,597 دہشت گرد مارے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان دہشت گردی کا مرکز بن چکا ہے، جہاں سے پاکستان میں حملے کیے جا رہے ہیں، جبکہ خوارج کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ DGISPR نے واضح کیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ پوری قوم کی جنگ ہے۔ پاکستان اپنی سرزمین اور عوام کے تحفظ کے لیے ہر ضروری اقدام کرے گا اور کسی بیرونی دباؤ کو خاطر میں نہیں لائے گا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے سمندر پار پاکستانیوں نے خلیجی ممالک میں تعینات ویلفیئر اتاشیوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں ممبر مہرین رزاق نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک اتاشیوں پر کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ مطلوبہ خدمات فراہم نہیں کر رہے۔ بعض اتاشی سفارشی ہیں اور اکٹھے چھٹیوں پر ہیں۔ اجلاس میں سوال اٹھایا گیا کہ قطر اور دیگر ممالک میں اتاشیوں نے کتنے پیسے پاکستانیوں کی بھرتیوں یا روزگار میں مدد کی، اور یہ بھی کہ بعض اتاشیوں کی مدت ختم ہونے کے باوجود وہ اپنے عہدوں پر موجود ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی تازہ رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت نے نومبر 2025 میں 573 ارب روپے قرض لیا، جس کے بعد کل حکومتی قرض 77,543 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ نومبر میں حکومت نے 653 ارب روپے مقامی سطح سے حاصل کیے، جبکہ بیرونی قرض کی مد میں 79 ارب روپے ادا کیے گئے۔ رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں حکومت کا مجموعی قرض 345 ارب روپے کم ہوا، جس میں جولائی سے نومبر تک بیرونی قرض 492 ارب روپے کم اور مقامی قرض 147 ارب روپے بڑھا۔ JF-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں کی خریداری کے سلسلے میں بنگلہ دیش کے ایئر چیف پاکستان پہنچ گئے اور انہوں نے پاکستان فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو سے ملاقات کی۔ ملاقات میں بنگلہ دیش نے لڑاکا طیاروں کی خریداری، اپنے ایئر ڈیفنس ریڈار سسٹم کو ایئر سرویلنس سسٹم سے منسلک کرنے اور لڑاکا بیڑے کی دیکھ بھال و مرمت میں معاونت کی درخواست کی۔ پاکستانی ایئر چیف نے مکمل تربیتی اور طویل مدتی معاون نظام فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ سپر مشتاق تربیتی طیاروں کی جلد فراہمی اور ایروسپیس شعبے میں تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ملاقات میں الیکٹرانک وارفیئر اور بغیر پائلٹ فضائی نظام کی صلاحیتوں پر بھی بریفنگ دی گئی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس کو متاثر کرنے کے لیے امریکی لابنگ فرم SHW پارٹنرز LLC کی خدمات حاصل کی ہیں، جس پر اپریل 2025 سے سالانہ تقریبات $18 لاکھ خرچ ہو رہے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت لابنگ فرم سوشل میڈیا مواد کو فلیگ کرنے سمیت مختلف سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ ناقدین کے مطابق یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا جب مودی نے 11 برسوں میں نہ باقاعدہ پریس کانفرنس کی اور نہ کھلے مکالمے کو ترجیح دی، جس سے بھارت کو بھاری مالی نقصان برداشت کرنا پڑا ہے۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ ہندوتوا کی سیاست اور بین الاقوامی سطح پر مثبت تاثر قائم رکھنے کے لیے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے برانڈ مودی کی شیبہ سازی کی جا رہی ہے، جبکہ اس دوران امریکہ کی جانب سے بھارتی مصنوعات اور خدمات پر ٹیرف اور قانونی اقدامات بھی سامنے آئے ہیں۔ انڈونیشیا کے صوبے شمالی سولاویسی میں شدید بارشوں کے بعد آنے والے سیلابی ریلے میں تباہی مچا دی، جس کے نتیجے میں 14 افراد ہلاک، 18 زخمی اور 4 لاپتہ ہو گئے۔ مقامی حکام کے مطابق اب تک 444 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے اور لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ گورنر شمالی سولاویسی نے بتایا کہ سیلاب کے باعث سینکڑوں مکانات اور سرکاری عمارتیں بھی تباہ ہو چکی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا کہ جنوری اور فروری کے دوران جاوا، سولاویسی، مالوکو اور پاپوا جزائر میں مزید طوفانی بارشوں اور سیلاب کا خطرہ برقرار ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے لاپتہ شہریوں شاہ ولی اللہ اور عبداللطیف کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر FIR درج کرنے کا حکم دے دیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ شہریوں کو پولیس اہلکاروں نے گھر سے حراست میں لیا اور سچل تھانے میں منتقل کیا، تاہم پولیس نے لا علمی ظاہر کی۔ عدالت نے درخواست گزار کو متعلقہ تھانے میں FIR درج کروانے کی ہدایت کی اور لاپتہ شہریوں کی تلاش کے لیے کارروائی کی ضرورت پر زور دیا۔ درخواست میں IG سندھ، DIG ویسٹ کراچی، CTD سول لائن اور SHO سچل کو فریق بنایا گیا تھا۔
حکومت پاکستان نے بجلی صارفین کو ریلیف دینے کے لیے کیپٹو پاور لیوی سے حاصل رقم کے ذریعے بجلی سستی کرنے کا منصوبہ حتمی کر لیا۔ وفاقی کابینہ نے کیپٹو پاور پلانٹ پر مرحلہ وار 5 سے 20% تک لیوی عائد کرنے کی منظوری دے دی، جس کی رقم بجلی کے تمام صارفین کے ٹیرف کم کرنے پر استعمال ہوگی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق لیوی سے حاصل آمدنی کا ریلیف ہر 2 ماہ بعد صارفین تک پہنچایا جائے گا اور لیوی کی عدم ادائیگی پر پلانٹس کے خلاف کارروائی اور گیس یا LNG کی فراہمی منقطع کرنے کی ہدایت ہوگی۔